اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ سورہ مبارک حج کی آخری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس آیت میں جہاد الہی یا راہ الہی میں، راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دین اسلام کے اکثر و بیشتر جو احکامات اور فرامین ہے وہ معاشرتی پہلو کے حوالے سے، کہ انسان معاشرے میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہے اور معاشرے میں اس نے کس طریقے سے رہنا ہے اور اس نے اس معاشرے کے حوالے سے کیا کام انجام دینے ہیں۔ معاشرتی ذمہ داریاں اسلامی احکامات میں انفرادی ذمہ داریوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اکثر و بیشتر احکامات اور فرامین الہی جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں ان کا رخ، ان کی توجہ اس معاشرتی پہلو کی طرف ہے، اور ان میں سے بھی ایک اہم ترین حکم جس کی طرف متعدد آیات میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے جہاد راہ الہی، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے کے حوالے سے مختلف آیات میں حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کو، جس آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کیا گیا، سورہ حج کی آخری آیت، اس میں جو تفسیری نکات ہے، جو اس کے اندر بلند معارف ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ بطور خاص عصر حاضر یا طول تاریخ کی جو بہترین تفسیر پیش کی گئی اب تک، یعنی تفسیر المیزان، اس کے اندر سے جو اس حوالے سے معارف ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے اس سے قبل کہ ہم خود بطور خاص اس آیت کو ڈسکس کریں، خود تفسیر المیزان کی ایک مختصر اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ خود علامہ طباطبائی اگر ان کو دیکھا جائے یا ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو عالم اسلام میں ان جیسی شخصیت کم نظیر ہے، یعنی ایسی شخصیت پورے تاریخ میں، عالم اسلام کی تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں اس جیسی شخصیت بہت ہی کم پائی جا رہی ہے، جن میں مختلف ابعاد اور مختلف جہاز سے ان کے اندر وہ بلند مقام ان کے اندر پایا جا رہا ہے، علمی کا اپنا مقام اپنی جگہ پر، ساتھ ہی وہ میدان عمل میں بھی اور میدان معنویت اور روحانیت میں بھی اتنے ہی زیادہ بلند مقامات پر فائز تھے۔ اور بطور خاص ان کی مختلف کتابیں، بطور خاص یہ تفسیر المیزان، انتہائی عظیم اور جلیل قدر تفسیر، جس میں انہوں نے اہم ترین معارف کو، توحیدی معارف کو اس میں بیان کیا ہے، جو کہ بیان کرنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ تفسیر المیزان حقیقی مفسرین سے الہام شدہ تفسیر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس قرآن کے جو حقیقی مفسر ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ اس قرآن کے حقیقت کو جانتے ہیں، اس قرآن کے باطن کو جانتے ہیں، اس قرآن کی گہرائیوں کو جانتے ہیں۔ انہی کی تفسیر سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان کو حاصل کیا ہے اور اس کو قلم بند کیا ہے۔ دو اہم ترین خصوصیات ہیں المیزان کی کہ جو دوسرے تفاسیر سے اسے جدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تفسیر ترتیبی تفسیر ہے، ترتیب سے آیات قرآن کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور دوسری اہم خصوصیت جو اس میں پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر قرآن کو محض قرآن ہی کے ذریعے سے تفسیر کی گئی ہے، قرآن کی ایک آیات کو قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے سے تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک خاص اسلوب ہے، خاص طور طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا جو انہوں نے اپنی اس تفسیر میں اپنایا، اور اہم ترین معارف کو، توحیدی مبانی کو، اعتقادی مبانی کو، اخلاقی اور
اس معاشرتی نظام کے حوالے سے احکامات و فرامین کو اور معاشرتی مباحث کو انہوں نے بیان فرمایا، ساتھ میں تاریخی مباحث بھی اس تفسیر میں پائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تفسیر المیزان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تفسیر المیزان علوم اسلامی کے لیے ایک بہت اچھا بیس اور فاؤنڈیشن ہے، جس کے ذریعے سے آپ علوم اسلامی اور انسانی کو بہتر طور پر درک کر سکتے، سمجھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہر علم میں داخل ہونے سے پہلے اس علم کے ہدف کو جاننا ضروری ہے، اس علم کے اندر اس کے مسائل کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، تو علامہ طباطبائی کا بھی یہی اسلوب رہا ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے انہوں نے اس آیت کے سب سے پہلے مفردات کو بیان فرمایا ہے، اور غالباً بھی اکثر و بیشتر انہوں نے مفردات راغب اصفہانی کو استعمال کیا ہے کہ اس مفردات کو جو وہاں پر انہوں نے پیش کیے ہیں انہوں نے ان کا سہارا لیا ہے۔ لیکن سہارا لینے کا یہ مطلب نہیں کہ خود علامہ نے اس حوالے سے کوئی تحقیقی کام نہ کیا ہو۔ آپ دیکھیں گے تفسیر المیزان میں کہ ہر فرد الفاظ کے حوالے سے جو مفردات راغب میں وضاحت بیان کی گئی ہے، خود علامہ طباطبائی بھی اس کے اوپر اپنی تحقیق پیش کر رہے، اپنی تحلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خود ایک کمال کا کام ہے جو علامہ اپنی تفسیریں پیش کر رہے ہیں۔ بطور خاص اس تفسیری آیت سورہ حج کی آخری آیت کی تفسیر کے حوالے سے علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان کی جلد نمبر 14 میں اس آیت کی تفسیر میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فرماتے ہیں، جب وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اس آیت کی تفسیر میں جو مفردات بیان کر رہے، کچھ یوں بیان کر رہے کہ الجہاد بذل الجہد، انسان اپنی میکسیمم کوشش اور محنت کرے، اسے کہا جاتا ہے جہاد۔ واستفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن کو پیچھے ہٹانے کے لیے انسان اپنی میکسیمم کوشش اور جد و جہد کرے۔ وَيُطْلَقُ فِي الْأَكْثَرِ عَلَى الْمُدَافَعَةِ بِالْقِتَالِ لَكِنْ رُبَمَا يَتَوَسَّعُ فِي مَعْنَى الْعَدْوِ، اکثر و بیشتر یہ لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے کہ انسان کوئی دشمن کے ساتھ مقاتلہ کرے، جنگ کرے، لیکن اس کے باوجود لیکن ربما يتوسع في معنى العدو حتى يشمل كل ما يتوقع منه الشر، لیکن بسا اوقات اس معنی عدو میں، دشمن کی معنی میں ہم اس کو وسعت دے سکتے ہیں، یعنی محض دشمن سے مراد وہ کافر نہیں جو آپ سے لڑنے آ رہا ہے، بلکہ دشمن سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، جو شر، جو ایول آپ تک پہنچ رہے، ہر وہ شخص جو آپ کو اس قسم کا نقصان پہنچائے وہ دشمن کے دائرے میں شامل ہوگا۔ مثال دے رہے کہ شیطان الذی یضل الانسان والنفس الامارہ بالسوء وغیر ذلک، فیطلق اللفظ علی مخالفت النفس فی ہواہ والاجتناب علی طاعت الشیطان فی وسوستہ۔ اچھا، اس میں شیطان بھی شامل ہو جائے گا، حتیٰ یہ کہ انسان کے اندر موجودہ نفس امارہ بھی اس میں شامل ہے، کہ وہ انسانی نفس جو انسان کو برے کاموں کی طرف کھینچتا ہے، انسان کو برے کاموں کی طرف حکم دیتا ہے، اس کی طرف اکساتا ہے، وہ نفس امارہ بھی انسان کا دشمن ہے، اس سے بھی انسان نے اس کے مقابلے کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد صرف ظاہری دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ انسان شیطان کے مقابلے میں بھی جہاد کرے گا، اپنے اندر موجودہ نفس امارے کے بارے میں بھی جہاد کرے گا۔ یہ سب کے سب جہاد کی قسموں میں ہے، بلکہ وہ باہر والا جہاد جو انسان کافر اور مشرک سے کرتا ہے، جو اپنے ظاہری دشمن سے کرتا ہے، اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ وہ جہاد جو انسان اپنے نفس امارے کے ساتھ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس نے شکست دینا ہوتا ہے، اپنے اندر موجود نفس امارہ کو شکست دینا ہوتا ہے، اسے تعبیر اسلامی میں روایت کے روح سے اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جہاد اور زیادہ مشکل جہاد ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید طول تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ وقد سمی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفت النفس جہادا اکبر، خود رسول خدا ایک روایت میں بیان فرماتے کہ وہ شخص جو اپنے نفس کی مخالفت کرے گا، وہ شخص جو اپنے ہوا اور ہوس کی مخالفت کرے، وہ جہاد اکبر کہلائے گا، بڑا جہاد کہلائے گا، عظیم جہاد کہلائے گا۔ کس جہاد کے مقابلے میں؟
اس جہاد کے مقابلے میں جو انسان تلوار کے ساتھ اپنی ظاہری دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، ظاہری دشمن کے ساتھ لڑنا کئی گنا آسان ہے اس سے کہ انسان اپنے باطنی اور روحانی دشمن کے ساتھ لڑے اور اس کو شکست دینے کی کوشش کرے. تو یہ جہاد کئی گنا زیادہ مشکل جہاد ہے. اور پھر علامہ اپنی اس تفسیر کے ذیل میں، اسی آیت کے ذیل میں جہاد کے مختلف لیولز بیان فرماتے ہیں. کئی تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 180، سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے جہاد کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ جو خدا کے راہ میں ایمان لے کر آئے اور اس ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، وہاجروا فی سبیل اللہ، ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو جہد کر رہے، زحمت کر رہے، کوشش کر رہے، جہاد کر رہے ہیں، یہ راہ الہی میں جہاد کر رہے اور اس جہاد کے لیے وہ ہجرت کر رہے ہیں. چاہے وہ ہجرت یا جہاد مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جان کے ذریعے سے ہو، اعظم درجۃ عند اللہ، اس کا ایک بلند اور عظیم مقام ہے بارگاہ الہی میں. اس حوالے سے اگر بہت اچھی مثال پیش کرنا چاہے تو وہ ہجرت جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جس ہجرت میں حضرت جعفر ابن ابی طالب شامل تھے اور سربراہ تھے مسلمانوں کے، یہ انہی عظیم ہجرتوں میں سے جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا، اور نہ صرف ایمان کو محفوظ کیا، اسلام کے اندر وسعت لائے، اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر وسعت لے کر آئے، اور مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر کے اسلام کے دائرے کے اندر، مسلمانوں کے دائرے میں اور وہ توسیع لا سکے. یا اس سے بڑھ کر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں قرآن مجید کا کچھ یوں ارشاد ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ جو ہمارے راہ میں جہاد کرے، خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ وہ جو راہ الہی میں جہاد کرے، ہمارے راہ میں جہاد کرے. جب وہ راہ الہی میں جہاد کر رہا ہے، ہم جس راستے پر چلنے کا اس سے کہہ رہے، اس راستے پر جہاد کر رہا ہے، تو ہم خود ہی اسے راستہ دکھائیں گے. انسان مومن جو شخص جتنا جانتا ہے اسی پر اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے سامنے راستے خود سے کھلتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھ رہا، اسے حوزہ علمیہ میں توفیق تعلیم علم حاصل نہیں ہے، اگر وہ یونیورسٹیز میں علم حاصل نہیں کر رہا، اگر وہ مختلف درسگاہوں میں حاضر نہیں ہو پا رہا اور علم حاصل نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے راستہ بند نہیں. جو شخص جتنا جانتا ہے، جتنے معارف سے آگاہ ہے، جتنی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، جتنا واجبات کے بارے میں جانتا ہے، انہی واجبات پر عمل کر کے دکھا دے. جتنے محرمات کے بارے میں جانتا ہے، انہی محرمات کو ترک کر کے دکھا دے. بس اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے لیے خدا متعال خود ہی راستے کھولتے چلا جائے گا اور اس کے سامنے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. قرآن مجید کی سورۃ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا. تقوی الہی سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو واجبات کو انجام دے، حرام کو ترک کرے. اس تقوی الہی پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے سامنے راستے جو اس کو ایک بند گلی کی مانند ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو پھنس گیا، میرے سامنے تو راستہ نہیں کھلا ہوا، خداوند متعال اسی تقوی الہی کے بدولت اس کے سامنے راستے کھول دے گا، اور پھر وہ راہ الہی کو دیکھ سکے گا، اسے صحیح طریقے سے طے کر سکے گا. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ محض انسان اپنے آپ کو ایسا تصور کرے کہ میں تو پھنس گیا ہوں، میرے لیے اب وہ راستے نہیں کھلے ہوئے. محض تقوی الہی کے اختیار کرنے سے انسان کے لیے وہ راستے کھل جایا کرتے ہیں، جس طرح اس سورہ عنکبوت کی آیت میں ارشاد ہوا. اور پھر سورہ حج کی آخری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. خداوند متعال ہمیں اس جہاد کا حکم دے رہا ہے، کس طرح سے؟ جس طرح سے جہاد کرنے کا
حق ہے اس طرح سے جہاد کا. انسان جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت اور توانائی ہے، میکسیمم اپنی طاقت اور توانائی لگائے اس راہ الہی میں. اگر انسان نے اپنی طرف سے میکسیمم طاقت اور توانائی لگا دی تو یقیناً خداوند متعال کے راستے سے وہ راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. خداوند متعال نے کوئی راستہ انسان کے لیے بند نہیں رکھا ہے. جب ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں گے تو خداوند متعال کی طرف سے راستے اسی طریقے سے کھلتے چلے جائیں گے. تو ان تمام تر آیات میں خداوند متعال جو ہمیں احکام الہی سکھا رہا ہے، واجبات کی تعلیم دے رہا ہے، ان واجبات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاقی احکامات اور فرامین بھی بیان کیے جا رہے، اور ان سب کا تعلق انسان کی تکوین سے، انسان کی فطرت سے. کوئی بھی ایسا اسلامی حکم نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے برخلاف ہو، اسلام کی فطرت کے مقابل پر ہو، نہیں، بلکہ انسان کے اندر ان تعالیم کی نسبت ایک جذبہ پایا جا رہا ہے کہ وہ تعلیم اسلام جب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ کیونکہ انسانی فطرت کے مطابق ہے تو انسان اپنی آزاد فطرت کے ساتھ اسے بآسانی قبول کر سکتا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے، اس کو خود سے پسند کرے گا، اور اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی طرف خود سے بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی فرامین انسانی فطرت کے ساتھ عین مطابقت رکھتے ہیں. خود انسانی فطرت اچھی چیزوں کو پسند کرتی ہے، بری چیزوں کی طرف انسانی فطرت خود سے مائل نہیں ہے. اور اگر کسی نے اپنی فطرت کو صحیح سالم رکھ دیا، اس کے اوپر گناہ کے پردے، غفلت کے پردے نہ پڑے، تو خود سے انسانی فطرت اسے انسان کو صحیح راستے کی طرف لے جایا کرے گی. اور انسان کے سامنے جب صحیح راستہ رکھا جائے گا تو خود سے اس کی طرف جذب ہوگا، اس کی طرف خود سے اٹریکشن پائی جائے گی. تو یہ خداوند متعال نے اس نظام کو اس کائنات میں قرار دیا ہے. اور کہیں پر بھی اگر کہیں ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے تو در حقیقت یہ رکاوٹیں اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ ان غفلتوں سے پاک و پاکیزہ کر سکیں، ان گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر سکیں، اس مقصد کے لیے جو ایک بلند و بالا مقصد ہے، اپنا آپ کو اتنا پاک کر سکے کہ ہم بھی اس بلند مقصد تک پرواز کر سکیں. تو یہ تمام تر تشریح جو خداوند متعال نے انجام دی ہے اسی مقام تکوین تک، اسی بلند ترین مقام تک پہنچنے کے لیے ہے. اور یہ تشریح کا دائرہ انتہائی وسیع ہے. تو انسان جو جہاد کر رہا ہے، چاہے وہ ظاہری جہاد ہو، چاہے وہ باطنی جہاد ہو، چاہے وہ ظاہری جہاد ہو کفار و مشرکین و منافقین کے ساتھ، انسان تلوار اٹھا کر منافقین کے مد مقابل جائے، ناقصین اور مارقین کے مقابلے میں جائے، جس طرح مولا امیر المومنین نے اپنے اس مختصر سے ظاہری حکومت کے عرصے میں انہوں نے منافقین کے ساتھ لڑنا شروع کیا. وہ جو ظاہری طور پر اسلام کے قائل تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، لیکن در حقیقت منافق تھے، مولا امیر المومنین ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے، ان کے خلاف جہاد کیا. تو یہ جہاد ظاہری جہاد ہے. روایت میں پایا جا رہا ہے کہ مولا امیر المومنین صفین کی جنگ میں تلوار چلاتے وقت عمار دیکھتے کہ مولا زبان پر ایک ذکر جاری کر رہے ہیں اور فرما رہے یا ہو یا من لا الہ الا ہو. جب اس ذکر کو تلاوت کرتے ہوئے عمار نے دیکھا تو عمار نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ اس میدان جنگ میں ذکر کہنے کا یہ کون سا موقع ہے؟ تو مولا امیر المومنین جواب میں پلٹ کے بیان فرماتے ہیں عمار یہ ذکر جو میں ادا کر رہا ہوں یہ والا ذکر ہے یا ہو یا من لا ہوا الا ہو. یہ وہی ذکر ہے جو رسول خدا جنگ بدر میں مشرکین کے خلاف پڑھا کرتے تھے. اور مولا امیر المومنین جب اس ذکر کو ادا کر رہے ہیں اس میں یہ بیان ہے کر رہے اور یہ پیغام ہمیں دے رہے کہ جہاد ظاہری کرتے ہوئے بھی انسان ساتھ ساتھ جہاد باطنی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بلکہ جہاد باطنی کی اسے اور زیادہ ضرورت ہے. کون سا جہاد؟ وہی جہاد جس سے جہاد اکبر کہا جاتا ہے، ہوائے نفس کے مقابلے میں جہاد کرنا. اور یہ کتنا عظیم ذکر ہے جسے مولا امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں. اس کی عمق اور گہرائی کو مجھ جیسا نہیں جان سکتا، اس کے ڈیپتھ اور گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکتا. اس کے اندر جو معارف پائے جا رہے ہیں کہ یہ جہاد میں بھی اگر کہیں ظفر اور ظاہری جیت تک انسان پہنچ رہا ہے، مومن اس کو حاصل کر رہا ہے، تو وہ خود سے حاصل نہیں کر رہا، وہ
خدا کے منہون منت ہے، خدا ہے جو اسے اس ظاہری جنگ میں بھی فتح نصیب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جہاد، ان دونوں جہاد میں مقصد ایک ہی ہے، چاہے وہ ظاہری جہاد ہو چاہے وہ باطنی جہاد ہو، دونوں میں مقصد عبودیت الہی کے انسان اس مقام عبودیت تک پہنچے، اپنے آپ کو عبد الہی تصور کرے۔ کیونکہ باطنی جہاد میں بھی انسان اپنے سب سے بڑے دشمن کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، کہ روایت کے جملہ ہے ان ھذا عدو لک ولزوجک، انسان کے جو شیطان ہے، یہ جو ہوائے نفس ہے، یہ انسان کے لیے بدترین دشمن ہے۔ عدوک نفسک التی بین جنبیک، انسان کے ہوا اور ہوس، نفس امارہ بالسوء، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے، اس کے مقابل میں اس کی بات کو قبول نہ کرے اور اس کے مقابلے میں انسان اس نفس امارہ کی بات کو ختم کر سکے، اسے شکست دے سکے، تو یہ انسان جہاد اکبر میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی جو سے حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر ایسا انسان اس بلند ترین مقام خلافت الہی تک پہنچ سکے گا، اور اس دشمن کے ساتھ، چاہے ظاہری دشمن ہو چاہے باطنی جو دشمن ہو، چاہے ہوائے نفس ہو چاہے کفار و منافقین و مشرکین ہو، ان سب کے مقابلے میں انسان کامیاب ہو سکے گا۔ انسان کے مقابل دونوں قسم کے دشمن ہیں، ظاہری دشمن بھی ہے باطنی دشمن بھی ہے۔ تو انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، انسان کا لائف اسٹائل اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان اس زندگی کے نظام میں اپنے دونوں دشمنوں کو شکست دے سکے۔ اور یہ وہی معارف قرآنی ہے جسے قرآن مجید میں فطرت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ایسی فطرت کہ اس کا تعلق کسی خاص نیشن کے ساتھ، کسی خاص قوم قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ طول تاریخ میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کی فطرت کے ساتھ یہ احکامات اور فرامین الہی اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اور اسی جہاد کی طرف، دشمن کے ساتھ جہاد کی طرف، ان سب میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاد کرے اپنے دشمن کے ساتھ۔ یہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنا کسی خاص قوم قبیلے سے مخصوص نہیں ہے، طول تاریخ میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی حکم ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیم سے استعمال کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جہاں پر قرآن نے عموم انسان کو الناس کر کے، یا ایھا الناس کر کے مخاطب قرار دیا ہے، وہاں پر توحیدی معارف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، نبوت کے عقائد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، معاد کے حوالے سے معارف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو احکام اور فرامین دیے ان میں سے ایک سر فہرست ہے جہاد، کہ انسان اپنی شریعت پر عمل کرے، واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے نقصانات سے بھی محفوظ رکھے، تاکہ انسان اپنے دین پر قائم رہ سکے، بلکہ اس دین کو اقامہ کر سکے معاشرے میں۔ ان اقیم الدین، جو مختلف قرآنی آیات میں ہمیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے، تاکہ انسان ایک مدنیت میں ایک معاشرے کو قائم کر سکے، ایک معاشرتی نظام کو، ایک سماجی نظام کو قائم کر سکے۔ ان اقیم الدین، کیسا معاشرتی نظام؟ جس معاشرتی نظام پر دین حاکم ہو، احکامات الہی حاکم ہو، اس پر دینی احکامات پر عمل کیا جائے، چاہے اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ مجبور ہو جائے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، کہ آپ اس ہجرت کو انجام دے رہے، یہ مقدس ہجرت ہے۔ اس ہجرت کو انجام دینے کے بلبوتے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس میں احکام اور فرامین الہی حاکم ہوں، یہ مقدس ہجرت۔ اور اس مقدس ہجرت کے ذریعے سے ہوا کیا؟ اس مقدس ہجرت کے ذریعے سے دین قائم ہو گیا۔ دین کے اقامے کا کیا مطلب ہے؟ اقامے دین کا یہ مطلب ہے کہ مختلف جو ادیان پائے جا رہے ہیں ان سب پر دین اسلام کو فائق کر دینا، حاکم کر دینا، غالب کر دینا، کہ دین اسلام ہے جو تمام تر ادیان پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور چاہے یہ جو انسان دعوت دے رہا ہے دین اسلام کی طرف، یہ انفرادی دعوت ہو یا اجتماعی اور معاشرتی دعوت ہو، شروع میں رسول خدا نے جو دعوت دی تھی، شروع میں تو ڈائریکٹلی علی اعلان ہی دعوت نہیں دے سکتے تھے، یہاں تک کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں تھے، اور اس وقت بھی وہ علنی طور پر
علی اعلان اسلام کی طرف دعوت نہیں دے پائے تھے، ان تمام تر مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ جب وہ علنی دعوت دے پائے اور پھر اپنا آپ کو جہاد منافقین اور مشرکین کے ساتھ بھی تیار کر لیا کہ اب جب ہم نے جہاد بانفس میں ایک کامیابی حاصل کر لی، یعنی اپنے آپ کو اس راحت طلبی سے آزاد کر لیا، اپنے آپ کو ایثار اور فداکاری کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کر لی، اب وہ موقع آیا ہے کہ اب انسان جہاد اصغر کے میدان میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی، ظاہری دشمن کے سامنے بھی، ان کے مد مقابل بھی میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب رسول خدا نے اعلان اس دین مبین اسلام کا اعلان کیا اور پھر اس دین اسلام کے غلبے کو بھی اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ روم کی طرف اپنا خط بھیجا، ایران کی طرف اپنا خط بھیجا۔ اس خط بھیجنے کا مطلب ہے کہ تمہارے دین سے والا تر ہم ایک دین تعارف کروا رہے، اس کی پہچان کروا رہے جو تمہارے دین سے بھی والا تر ہے، جس دین کو تم مانتے ہو اس سے بھی والا تر ایک دین ہے، اور یہ دین ہر دین پر غالب آئے گا، ہر مذہب اور نہلے پر غالب آئے گا، ہر سوچ پر غالب آئے گا۔ لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین مکمل طور پر خداوند متعال کی جانب سے، اور یہ دین بلند و بالا ہو کر رہے گا۔ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ دین اسلام بلند و بالا ہو کر رہے گا۔ اور پھر یہ پیغام تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ رسول خدا کو مشرکین مکہ نے ان پر تحمیل کی اور ان کے خلاف جنگ کرنے پر آ گئے۔ تو یہ دین اسلام کے بلند و بالا ہونے کے لیے دونوں قسم کے جہاد، یعنی ظاہری جہاد کے ساتھ ساتھ باطنی جہاد اور روحانی جہاد کی بھی ضرورت ہے، تاکہ تب جا کر انسان مکمل طور پر اس معاشرے میں اقامہ دین کر سکتا ہے، احکام و فرامین الہی کو قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ دین کے اندر مختلف لیئرز ہے، مختلف اس کے اندر ڈیپتھ اور گہرائیاں پائی جا رہی ہے، کوانٹٹی کے حوالے سے بھی، کوالٹی کے حوالے سے بھی، کہ مختلف دین اسلام میں فرامین اور احکامات پائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی جتنا زیادہ انسان کا توجہ ان حقائق کی طرف ہو، ان کمالات کی طرف ہو، اتنا ہی زیادہ انسان کے عمل میں وہ پیورٹی اور خلوص اور اخلاص پایا جائے گا۔ لہٰذا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی معرفت پہ، جتنا انسان کی معرفت ہوگی، جس قدر انسان کی معرفت ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ اتنے مقامات کو طے کر سکے گا، حقائق تک پہنچ سکے گا، کمالات کو طے کر سکے گا۔ تو یہ ایک خاص خصوصیت ہے نماز کی بھی، کہ انسان ہر غیر خدا سے جدا ہو کر خدا کی طرف اپنا سفر عروج کرنا شروع کرتا ہے اور اس عبودیت کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا شارع مقدس نے نماز کو ایک عمومی حکم کے طور پر بیان کیا ہے، سب پر یہ نماز واجب ہے۔ اور جہاد کے واجب کرنے کا بھی یہی مقصد کہ ہر ایک کے اندر یہ استطاعت اور توانائی اور معرفت آئے، تاکہ ہر ایک اپنے ہی حد تک صحیح اس ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ جس حد تک انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے اس باطنی دشمن کا بطور خاص مقابلہ کر سکے گا۔ اس معرفت کا مودت اور اطاعت سے ڈائریکٹلی رابطہ ہے، ایک چین ہے۔ جس قدر انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، جس قدر انسان کے علم میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان ان معارف الہی سے مودت اور محبت کرے گا، اور پھر اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جذبہ اطاعت اور عبادت پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنے معرفت کے درجے میں اضافہ کریں، تاکہ اس جہاد کے میدان میں کہیں خدا نخواستہ ہمیں شکست عائد نہ ہو۔ یہ وہ تفسیری مضامین اور معارف تھے جسے علامہ طباطبائی اس آیت کی صرف پہلے حصے میں ان معارف کو بیان کر رہے۔ ہم نے اس آیت کی مکمل تفسیر بیان نہیں کی، صرف اس آیت کے پہلے حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خداوند تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، معرفت الہی حاصل کرنے، احکام اور فرامین الہی کے اس فلسفے کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر جان کر اس جہاد اکبر اور اصغر میں ہمیں کامیابی عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔